جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں سے گزر گیا. اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر طلب کے رمضان مبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور نصیب فرما دیا، اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے اور اس میں اعمال خیر کرنے کی جو توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جیسے بھی ہم نے انجام دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول عطا کرے، یعنی قبولیت عطا فرمائے، شرف قبولیت بخشے. رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں ایک مسجدوں کا حال کہ مسجدیں ہماری جو ہے نمازیوں سے خالی ہو گئی ہیں. جو نمازی رمضان مبارک میں ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، اب جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آیا ویسے ہی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 27ویں رمضان کے بعد سے ہی، جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں تراویح کے اندر، اس کے بعد سے ہی مسجدیں خالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب شوال کا چاند نظر آتا ہے یعنی عید الفطر کا، تو پھر ہماری مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے ہمیں خود معلوم ہے. جو 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں وہ خود دیکھتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے نمازیوں سے خالی ہو گئی ہیں. تو کیا رمضان المبارک کا مہینہ صرف اس لیے آیا تھا کہ ہم صرف ایک مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، ہم ایک مہینے صرف گناہوں سے بچیں گے، ہم ایک مہینہ صرف اللہ کی فرما برداری کریں گے اور باقی 11 مہینے ہم اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے؟ کیا رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اسی لیے عطا کیا تھا؟ نہیں دوستو. رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تھا، در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے اعمال کی مشق تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میں خیر کے کام، جو بھی ہم عبادت کا کام انجام دیتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر کے ہم کو ایک ماحول دے دیا تھا
اور ہمیں جو خیر کی توفیق ہوئی ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ ماحول ہمارے موافق تھا. اللہ رب العزت نے اس ماحول کو ہمارے موافق کر دیا تھا تاکہ میرے بندے ایک سوئی کے ساتھ میری عبادت کریں. اس ماحول کو بگاڑنے والی جو چیز تھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو ہی ختم کر دیا. حدیثوں کے اندر فضائل اعمال کے اندر آپ پڑھیں کہ سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر قید کر دیتا ہے. کیوں؟ جو عبادتوں کے اندر رکاوٹ بننے والا ہے. یعنی اگر انسان عبادت کرنا چاہے تو فطری بات ہے کہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. اگر وہ کوئی خیر کا بھی کام کرنا چاہے تو شیطان اس کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر انسان اگر نیک عمل کرنا بھی چاہے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر رک جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے میں اس رکاوٹ کو دور کر دیا کہ تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو یہ روزے کو خراب نہ کرے یا ان کی عبادتوں کو خراب نہ کرے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزہ رکھ کر نفس کے اندر بھی کنٹرول دے دیا. یعنی انسان کو جو بہکانے والی دو چیزیں ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، اس نفس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے روزہ رکھوا کر اس کے اندر کنٹرول کی طاقت دے دی تاکہ انسان روزہ رکھ کر اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لے. یہ دونوں رکاوٹوں کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دور کر دیا تھا تاکہ انسان یعنی مسلمان جو ہے اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس کی مشق کر کے باقی 11 مہینے کو بھی اپنی زندگی کو اسی رمضان کی زندگی کی طرح کس طرح سے گزارے. یعنی جس طریقے سے رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کی ہے، تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے، قرآن پاک کو ختم کیا ہے یا دیگر نفلی عبادتیں انجام دی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ آپ رمضان مبارک میں ہم نے اس کو کر لیا، باقی 11 مہینے میں ہم نے قرآن کو طاق میں سجا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا. نہیں، بلکہ جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے. ہمارے بہت سارے نمازی، بہت سارے مصلی ایسے ہیں جنہوں نے رمضان مبارک میں کئی ختم کیے، لیکن وہی نمازی، وہی مصلی جنہوں نے رمضان مبارک میں اتنے ختم کیے، 10 ختم تک کیے لوگوں نے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے کئی ختم کیے رمضان مبارک میں، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے ہم قرآن کو طاقوں میں رکھ کر اونچی جگہ پر اس کو غلاف میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا رمضان مبارک کا مہینہ اسی لیے آیا تھا؟ دیکھیے دوستو، اگر ہم 4 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ جو توفیقات یا جو بھی عمل ہم نے رمضان مبارک کے اندر انجام دیا ہے یا جو بھی خیر کا کام، عبادتوں کو چھوڑ دی تھی، جنہوں نے عبادت کیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے کیا، اور جنہوں نے دیگر دوسرے عبادتیں انجام دی، جیسے روزے داروں کو کھانا کھلا دیا، روزے داروں کو افطار کرا دیا، اسی طریقے سے سحری کا انتظام کر دیا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا. یہ ساری عبادتیں اگر ہم ان 4 چیزوں کی پابندی کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں جو توفیقات رمضان مبارک میں میسر ہوئی ہیں وہ ہمیں 11 مہینے تک میسر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تو ہم جو اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق دیا تھا رمضان مبارک میں، اس پر ہم سب سے پہلے شکر ادا کریں. کیا شکر ادا کریں کہ اے اللہ جتنی بھی توفیق تم نے دی رمضان مبارک میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیے، اگر ہمت والوں کو دیکھا جائے تو ہمت والوں کو دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ واقعی اتنا ہمت والا انسان ہے، اتنی مشقت کر کے اور اتنا اہتمام کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیتا ہے، تو انسان کے اندر تھوڑی سی کاہلی پیدا ہوتی ہے کہ میں تو اتنا محنت نہیں کر سکتا ہوں، میں اتنا مشقت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو بھی توفیق آپ کو دی ہے، جتنی بھی توفیق دی ہے، آپ اس توفیق پر اپنے عمل کو تو انسان کو ہمیشہ جو ہے کم سمجھنا ہے.
وہ انسان ہلاک اور برباد ہو گیا، تباہ ہو جائے گا جو اپنے عمل کو بڑا سمجھے گا۔ ہر وقت انسان کو اپنے عمل کو ہمیشہ چھوٹا سمجھنا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے نزدیک کے قابل قبول ہے یا نہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، جیسا بھی عمل ہے وہ اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا یعنی بہت زیادہ ختم کر دیا میں نے، بہت زیادہ دیر نفلوں کا اہتمام کر لیا اور بہت زیادہ جو ہے میں نے کار خیر میں حصہ لیا۔ یہ سب اپنے دل کے اندر نہیں، بلکہ اپنے عمل کو ہمیشہ انسان چھوٹا سمجھے۔ تو اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ جو بھی توفیق تم نے دی تھی اللہ رب العزت، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مزید مجھے توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم اللہ رب العزت کی توفیق پر اس کا شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے لازیدنکم، اللہ رب العزت اس توفیق کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، اس ناشکری پر اللہ رب العزت اس بندے کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی توفیق ہوئی، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اس پر شکر ادا کریں، اور دوسری بات اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ نفس ہوتا ہے ایک انسان کرتا ہے، یعنی سوچتا ہے، یعنی یہ سوچے کہ میں نے اس رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا تھا، اتنی برکتوں کا مہینہ تھا، اتنی رحمتیں اللہ رب العزت کی اس میں نازل ہو رہی تھی، بہت سارے بندوں نے اس کی برکتوں سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق فائدہ اٹھایا۔ میں نے اس رمضان مبارک سے کتنا فائدہ اٹھایا، میں نے کن کن کاموں کو انجام دیا، پہلے یہ سوچیں۔ اور اگر کسی کام میں کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے، یعنی میں نے یہ کام رمضان مبارک میں کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، مثال کے طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں مجھے تہجد پڑھنا چاہیے تھا رمضان میں لیکن میں نے نہیں پڑھی، تو یہ اس کمی پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ میں رمضان مبارک میں جب ماحول سازگار تھا، اللہ رب العزت نے ماحول کو ہمارے موافق بنا دیا تھا، اور وہ شخص جو تلاوت نہیں کرتا سال کے 11 مہینے، وہ اس مہینے میں بھی تلاوت کرتا ہے، تو اتنا ماحول سازگار ہونے کے باوجود بھی میں آخر تہجد کیوں نہیں پڑھ سکا؟ تو جو کمی کوتاہی ہو اس پر غور و فکر کریں۔ اور تیسری چیز، نیکیوں کی حفاظت کرے انسان۔ ہم نے رمضان میں جو بھی نیکیاں کی ہیں اس کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے صرف نیکیاں کرنی نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے نیکی کر لی بس، نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو آخرت کے دن تک بچا کر لے جانا ہے۔ انسان بسا اوقات نیکی کرتا ہے لیکن اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ محفوظ کیسے نہیں رکھتا؟ بلکہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس سے وہ جو نیکیاں اس نے کمائی تھی اس نیکیوں کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دیکھیے میں نے کہا نا انسان کے لیے نیکیاں کرنا صرف ضروری نہیں، یعنی نیکیاں کر لیا اور نیکیاں کرنے کے بعد اس کو آخرت کے دن تک اس کو بچا کر لے جانا یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کے یہاں جو ہے ایک صاحب مہمان ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو مہمان صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب مجھے نماز پڑھنا ہے، کوئی جگہ بتا دیں۔ تو حاجی صاحب نے، مالدار آدمی تھے، تو حاجی صاحب نے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا وہ میاں ہم نے وہ جو چوتھے حج سے واپسی پر جو مصلی لے کر آئے تھے، ہم چوتھے حج سے واپسی پر جو مصلی لے کر آئے تھے وہ مصلی لا کر ان مہمان کے لیے بچھا دو، یہ نماز ادا کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس جملے نے چاروں حج کے ثواب کو ضائع کر دیا اگر اس نے ریاکاری کی۔ اگر یہ دکھاوا مقصود ہے کہ میں نے 4 حج کیے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ میں نے 4 حج کر لیے، یہ ریاکاری ہے، تو اس ریاکاری نے اس 4 حج کے ثواب کو اس حاجی صاحب نے ضائع کر دیا۔ تو صرف نیکیاں کرنا نہیں بلکہ نیکیاں کر کے اس کو آخرت کے دن کر بچانا بھی مقصود ہے۔
ہم نے کار خیر انجام دیا. مثال کے طور پر رمضان مبارک میں ہم نے بہت صدقہ خیرات کیا, غریبوں کی, رشتہ داروں کی ہم نے بہت مدد کی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس مہینے میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. تو اس لیے مسلمان اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں پر, غریبوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر ہم نے کسی غریب مسلمان پر صدقہ خیرات کیا یا رشتہ دار پر کوئی احسان کیا اور اس صدقہ خیرات کرنے کے بعد یا رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بعد ہم نے اس کو جتا دیا یا یہ نیت دل میں کر لی کہ میں نے اس کو صدقہ خیرات اس لیے دیا ہے, میں نے اس کے اوپر اپنا مال اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ جب یہ میں راستے سے گزروں تو یہ مجھے سلام کرے, جب میں راستے سے گزروں تو مجھے ہاتھ اٹھا کر سلام کرے. اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تیرے اوپر اتنے سارے خرچ کیے تھے اور تو میرے کوئی کام نہیں آیا, تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے جو تم نے نیک عمل کیے ہیں اس صدقہ خیرات کرنے کے ذریعے سے یا احسان کرنے کے ذریعے سے, پڑوسی پر احسان کر دیا, رشتہ داروں پر احسان کر دیا اور ان احسان کو جتا دیا کہ میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ احسان کیا تو مجھے یہ بدلہ دے رہے ہو. اگر یہ جتا دیا تو اس نے جو احسان کیا تھا اس کا جو ثواب اس کو ملا تھا وہ سارے کے سارے ثواب کو اس نے ضائع کر دیا. اس لیے نیکیاں کرنا اور اس کو آخرت کے دن تک یعنی مرنے کے بعد تک اس کو بچانا بھی ہے. چوتھی چیز, اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا کرنا. کیا استقامت کی دعا کرنا؟ یہ اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی توفیق آپ نے دیا تھا, یعنی جو بھی نیک عمل کی آپ نے توفیق دی تھی, اس عمل کو میں پابندی سے کرنے والا بن جاؤں. نماز تو 5 وقت کی فرض ہے مسلمان کا, اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن مزید جو توفیق اللہ رب العزت کی بندے کو حاصل ہوئی, جیسے تلاوت کا اہتمام کرتا رہا بندہ, نفلوں کا اہتمام کرتا رہا, تہجد کا اہتمام کرتا رہا. بہت سارے مصلی جو ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کی برکت سے اللہ رب العزت ہم کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتی ہے. یہ سحری کی برکت ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق بھی ہے. تو یہ جو توفیق ہم کو رمضان مبارک میں میسر ہوئی کہ ہم نے تہجد کے وقت جو بھی اللہ نے توفیق دیا تھا, ہم کو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت ہم نے تہجد کی نماز ادا کی, تو یہ تہجد کی نماز پر پابندی ہماری کیسی ہو, اس کے لیے اللہ رب العزت سے استقامت کی ہم دعا مانگیں. استقامت کی تو بہت ساری دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, اور سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین لفظ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود بندے کو سکھلائے. یعنی ایک تو ہم اپنی زبان میں مانگیں گے, لیکن ایک اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دعا سکھلائی ہے کہ اگر یہ دعا کرو گے یا ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگو گے تو اللہ رب العزت ضرور تمہاری دعا کو قبول کرے گا, کیونکہ وہ لفظ اللہ رب العزت یا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کسی بڑے کے یہاں کوئی بڑا آدمی ہے, آپ کو اس کے یہاں کوئی کام ہے, کوئی ضرورت پڑ گئی ہے جس سے آپ کا کام ہونا ہے, وہاں آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ سے یہ کہے کہ دیکھیے آپ کا فلاں کام ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے خود درخواست لکھ دیتا ہوں, اور یعنی میں اپنے ہاتھ سے خود اپلیکیشن درخواست لکھ دیتا ہوں, یہ درخواست تم میری آفس میں یا فلاں جگہ جمع کرا دو اور میں اس پر دستخط کر دیتا ہوں, یہ تمہارا کام ہو جائے گا. اب بتائیے بندے کو کتنا یقین ہوگا, جو بندہ اپنا کام کروانے کے لیے گیا ہے اس آدمی کے پاس, وہی آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تم کو درخواست لکھ کے دے رہا ہوں, تو بتائیے کہ اس کے درخواست کی قبولیت پر کہ میری درخواست قبول ہو جائے گی, اس بندے کو جتنا یقین ہوگا اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن الفاظ کے ذریعے سے دعا کرنا سکھلایا ہے, اگر ہم ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو یقیناً جس طریقے سے ہم کو اس درخواست لکھنے والے کے درخواست پر یقین ہے کہ جس کی دستخط سے کام بننے ہیں, جب وہی شخص درخواست لکھ کے دے رہا تو ہمارا کام یقینی طور پر بن جائے گا. ایسے ہی اگر ہم اللہ رب العزت یا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو یقیناً ہماری دعا جو ہے قبول ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں
دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تبھی دعا قبول ہوگی، لیکن اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے جس الفاظ میں آپ دعا مانگیں. دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان حرام مال نہ کھاتا ہو، انسان کا جسم حرام مال سے پرورش نہ پایا ہو، حرام غذا انسان کے جسم کے اندر داخل نہ ہوئی ہو، انسان حرام سے بچتا ہو. تو ایک دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان حرام سے بچتا ہو. تو اگر انسان حرام سے بچتا ہے تو یقیناً ان الفاظ کے ذریعے سے اگر دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. دیکھیے استقامت کی بہت ساری دعائیں، میں مختصر آپ کو 4 دعائیں بتاتا ہوں بہت آسان لفظوں میں. 2 دعائیں جو ہے قرآن کی ہے اور 2 حدیث کی ہیں. پہلی دعا قرآن کی یہ ہے استقامت، یعنی ہم کو جو بھی توفیق اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ملتی ہے اس پر پابندی ہو، اللہ رب العزت ہمارے قدم کو اس پر جما دے. اس کے لیے سب سے پہلے دعا ہمیں مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ قرآن کریم کی دعا ہے. اگر ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگیں گے تو یقیناً جو اللہ رب العزت کی توفیق ہم کو میسر ہوئی ہے یا جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس عمل پر ہم کو دوام اور استقرار اور ہم کو ثابت قدمی نصیب ہوگی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب ہمارے دل کو پھیریے مت. کس چیز سے؟ جس چیز کی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، یعنی رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی، رمضان میں تہجد پڑھنے کی توفیق دی، رمضان میں کار خیر کرنے کی توفیق دی. جو بھی توفیق آپ کی طرف سے ہم کو ملی ہے اے اللہ اس توفیق سے ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمارے دل کو پھیریے مت. اور دوسری دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دیجیے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجیے. یہ ترجمہ ہے لفظی، ہمارے اوپر صبر کو جو ہے انڈیل دیجیے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، جمائے رکھیے، اس کو متزلزل اور ڈگمگانے مت دیجیے. اگر قدم اللہ رب العزت نے ہمارے ثابت رکھ دیے، ہمارے قدم کو جما دیا، تو پھر ہم جو توفیق اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ملی ہے اس پر جمنے والے بن جائیں. اگر انسان کے قدم ڈگمگاتے نہ ہوتے، آپ خود ہی کو کر لیجئے، خود ہی دیکھ لیجئے، اگر انسان کے قدم ڈگمگاتے نہ ہوتے تو پھر رمضان مبارک کے بعد ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی، ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی. جو مصلی، جو مسلمان نماز پڑھ کر مسجدوں کو آباد کیا کرتا تھا رمضان مبارک میں، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ چلا گیا، عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، ایسے ہی مسلمان کے قدم مسجدوں کی طرف آنے کے بجائے دوسرے غیر جگہوں پر، غیر یعنی لہو و لعب کے کاموں میں یا دوسرے کاموں میں استعمال ہونے لگے. کیوں؟ یہ انسان کے قدم بہک گئے ہیں. اس لیے ہم کو اپنے قدموں کی ثابت یعنی جماؤ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اور دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے استقامت کے لیے، یعنی عمل پر استقامت ہو. اگر ہم مانگتے رہیں گے تو واقعتاً اللہ رب العزت کی ذات اتنی مہربان ہے کہ ہم جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت اس کو ہم کو میسر کر دے گا. دوسری دعا اللہ کے رسول یعنی تیسری دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا یا ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا ہمارے دلوں کو ثابت رکھیے، ہمارے دلوں کو جما دیجئے، یا ثبت قلبی
اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ ثبت قلبی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی میرے دل کو جما دیجیے. رب کیا پڑھا میں نے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے ہمارے رب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو جما دیجیے اپنے دین کے اوپر. اور چوتھی دعا استقامت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت کی یہ دعا اگر بندہ کرے، مانگے گا اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت وہ استقامت اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا. کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ میں تمام کاموں میں، تیرے دین کے کاموں میں، جو بھی تیرا دین کا کام ہے، ان تمام دینی کاموں میں میں تجھ سے ثابت قدمی کا اور دوام کا مطالبہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں. آپ میرے نفس کو، میرے قدم کو، میرے دل کو اور میرے جسم کو ان تمام خیر کے کاموں پر جمائے رکھیے. یہ 4 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. 2 تو قرآن کریم کی ہیں اور 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں. ان 4 دعاؤں کا اگر بندہ اہتمام کرے گا تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ جو بھی توفیقات انسان کو میسر آتی رہیں گی، اللہ رب العزت اس توفیق کو برقرار رکھے گا. اور ایک بات یہ کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے. دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ایک مہینے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں، باقی 11 مہینے جو ہے ہم اپنی منچاہی زندگی گزاریں. دیکھیے، مسلمان یا ایمان والا جو ہے اس کو ہر وقت اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میرے رب کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے یہی سکھایا کہ ہر وقت تم کو اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار رہنا چاہیے. جب بندہ یہ سوچے گا کہ میں ہر وقت اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوں، تو کوئی بھی بندہ جو ہے کبھی بھی غلط کام کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی بندے کے خیال سے، بندے کے دل سے یہ بات نکل جائے گی کہ اللہ رب العزت مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو بندہ جو ہے گناہوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا. آپ خود غور کر لیجئے، رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے روزے رکھے، اس میں گرمی کا موسم ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور فریج کے اندر ٹھنڈی بوتل رکھی ہوئی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے. میں چاہوں تو اس فریج سے بوتل کو نکال کر اپنے حلق کے نیچے ڈال سکتا ہوں. کیونکہ کوئی دیکھنے والی نگاہ نہیں ہے، یا کوئی راڈار یہاں ہمارے حلق کے نیچے لگا ہوا نہیں ہے کہ اگر ہم نے حلق کے نیچے پانی ڈالا تو وہ راڈار ہم کو بتا دے گا کہ تم نے پانی پی لیا ہے. اب اتنی ساری سہولتیں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس خوف سے کیا کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو کوئی اگرچہ نگاہ دیکھ نہیں رہی ہے، لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو سارے جہان کو دیکھنے والا ہے، وہ تو میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، چاہے کوئی آنکھ مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے. اگر میں نے پانی پی لیا تو میری عبادت جو ہے ضائع ہو جائے گی اور میں اللہ کے نزدیک نافرمان شمار ہوں گا، اللہ کے نزدیک میرا نام گنہگاروں میں لکھا جائے گا. اس ڈر سے، یعنی اس خوف سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پی رہے. اور جمعہ کی نماز میں مسلمان جو ہے مسجدوں کو بھر دیتے تھے. اللہ مؤذن پکارتا ہے، مؤذن کی پکار پر ہم مسجدوں کی طرف آتے ہیں. اللہ نے ہم کو توفیق دی، واقعتاً اللہ کی توفیق، اللہ اپنی توفیق سے ہی بلاتے ہیں. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. جو توفیق اللہ رب العزت ہم کو جمعہ کے دن دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ توفیق ہم کو ملے. کیا وہ توفیق ہم 5 وقت کی نماز میں نہیں چاہتے؟ یعنی وہی مؤذن جو جمعہ کی اذان کے لیے ہم کو بلا رہا ہے، جمعہ کے لیے بلا رہا ہے، جمعہ کے دن اذان دے رہا ہے، ہم اس کی اذان پر لبیک کہہ رہے ہیں،
اور وہی مؤذن 5 وقت کی اذان میں ہم کو بلاتا ہے، ہم لیکن 5 وقت کی نماز میں نہیں آتے. کیوں؟ ہم اپنے دل سے اللہ کے خوف کو مٹا دیتے ہیں. اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو واقعتاً ہر پکار پر، مؤذن کی 5 وقت کی پکار پر، ہم مسجدوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے والے بن جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کے خوف پیدا کریں. کیا؟ کہ یہ حکم میرے لیے ضروری ہے اس کا پورا کرنا. اگر میں نے اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ رب العزت کے نزدیک میں نافرمان شمار ہوں گا. اللہ رب العزت کے نزدیک میرا نام گنہگاروں کی فہرست میں لکھا جائے گا کہ اس کے اوپر نماز فرض تھی اور اس نے نماز ادا نہیں کی. اس لیے دوستو، ہم کوئی بھی دنیا کا کام، اسلام منع نہیں کرتا آپ دنیا کمائیے، اور دنیا کمانے کی مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے. دنیا آپ کمائیے، دنیا کمانے سے منع نہیں ہے، لیکن دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دین کا نقصان مت کیجیے. آج اگر مسلمان دنیا کما رہا، آپ نیت کو بدل لیجیے. تھوڑی سی نیت کو بدلنے سے آپ کو بہت ثواب مل جائے گا. آپ دنیا کا کام بھی کرتے رہے اور نیت بدلنے سے آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے. آپ یہ نیت کر لیں کہ میں مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یہ جاب کر رہا ہوں یا یہ کمپنی کھول رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو. اگر آپ نے نیت بدل لی، یہ نیت کر لی، تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا. آپ دنیا بھی کما رہے ہیں اور ثواب بھی کما رہے ہیں. لیکن اگر دنیا صرف مقصود ہے کہ مجھے دنیا ہی مل جائے، آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو، تو دوستو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے. ہم جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. ہمارے کام آنے والی چیز صرف وہی ہے جس کو ہم نے اللہ رب العزت کے یہاں بھیج دیا ہے. اس لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور ہر وقت انسان اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بٹھائے رہے. جب انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف ہر وقت بٹھائے رہے گا کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں. نوجوان بھی یہ سوچے رات کی تنہائی میں موبائل کے اندر گناہ کرتے ہوئے کہ اگرچہ کوئی بھی نگاہ مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میں موبائل دیکھ رہا ہوں، اس موبائل میں چاہے جتنی گندی چیز دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، لیکن کوئی نگاہ مجھے دیکھ نہیں رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اگرچہ کوئی نگاہ مجھے دیکھنے والی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر نوجوان یہ سوچ لے تو موبائل کے اندر کوئی بھی غلط چیز وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر وقت انسان اپنے دل میں خدا کا استحضار رکھے تب. اور ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے رمضان مبارک کی برکت سے اللہ نے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. میں نے کہا نا، بہت سارے مصلی ایسے ہیں جنہوں نے رمضان مبارک میں 10 قرآن کو ختم کیا ہوگا. بہت سارے مصلی ہیں جنہوں نے 5 ختم کیا، 7 ختم کیا، 1 ختم کیا. یعنی اپنی اپنی توفیق سے ہر بندے نے جو ہے کچھ نہ کچھ قرآن سے اپنے لگاؤ کو برقرار رکھا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو برقرار رکھا ہے. لیکن رمضان مبارک جیسے گزر جاتا ہے، وہ لوگ جو 10 قرآن ختم کرتے تھے رمضان مبارک میں، وہی لوگ قرآن کو جو ہے طاقوں میں اچھے گلاف میں رکھ کر طاقوں میں سجا دیتے ہیں. نہیں دوستو، قرآن سے اپنے تعلق کو ہمیشہ برقرار رکھیں. جتنی بھی توفیق آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیے، آپ کو جو بھی توفیق مل رہی ہے روزانہ کا معمول آپ بنا لے کہ مجھے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کرنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ، 1 صفحہ 2 صفحہ، 1 رکوع 2 رکوع، جتنا بھی آپ کو میسر ہو اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر آپ کو دیکھنا ہے. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مجاہد آزادی میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے سب سے دارالعلوم دیوبند کے سب سے مائناز 2 شاگرد، جن کو جو ہے انگریزوں سے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہی ٹریننگ دی گئی تھی، اور ان کے استاد نے ان کو سکھایا تھا کہ تم کو اس
تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان سے کسی بھی طریقے سے انگریز کو نکال دو. اور انہوں نے اس پر بڑی محنت کی تھی، انگریزوں کے خلاف بہت سارے فتوے دیے تھے، اور اس کے جرم میں انگریز نے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر قید کر دیا تھا. مالٹا ہندوستان میں نہیں ہے، مالٹا ایک جزیرہ ہے، اس میں انگریزوں نے قید کر دیا تھا. یعنی انگریزوں کو اور بھی ہندوستان کے اندر کوئی جیل نہیں ملی ان کو قید کرنے کے لیے، کیونکہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کی قیادت میں اور ان کی سیادت میں، یعنی ان کے پیچھے چلنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اور صرف مسلمانوں کے پیچھے نہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی بہت بڑی تعداد ان کی قیادت اور ان کی سیادت پر یقین رکھتی تھی. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہندوستان میں بند کر دیا جائے گا ان کو تو پھر ان کے چاہنے والے کہیں جیل کے اوپر حملہ نہ کر دیں، اس لیے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر قید کیا تھا. 1919 کے اندر وہ چھوٹ کر آئے. جب وہ چھوٹ کر آئے یعنی 4 سال تک انگریزوں نے ان کو قید رکھا تھا، جب وہ چھوٹ کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں مالٹا کی جیل میں 4 سال تک مسلمانوں کے حالات پر غور کرتا رہا. یہ اس مرد دانا کی پکار ہے اور اس مرد دانا کی دل کی آواز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 سال تک صرف مسلمانوں کے زوال کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر مسلمانوں کے اوپر یہ زوال کیوں آ رہا ہے. ان 4 سالوں میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ صرف 2 چیزیں ہیں. 2 چیزوں کے نتیجے میں مسلمان ذلت کی کھائی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے. 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمان کی ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے. اگر ان 2 چیزوں پر انسان عمل کر لے تو پھر انسان جو ہے یہ مسلمان خاص طور سے عزت کی سربلندی پر پہنچ سکتا ہے. میں انہی کے الفاظ آپ کو نقل کر کے بتا رہا ہوں. اس مرد دانا نے جو الفاظ کہے ہیں میں وہی الفاظ بے عینی ہی آپ کو سنا رہا ہوں. اس مرد دانا نے کہا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں جو غور و فکر کی